اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دائرۂ غیر میں بسنے والے میرے وطن کے باسی اور میرے غیر ملکی دوست بھی اور اسی کے ساتھ میرے ملک کے تمام دوست جو میرے پروگرام کو سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، مجھے سبسکرائب کرتے ہیں، اور امید قوی ہے کہ آپ اپنے اور دوست صاحبان سے بھی اپنے کمیونٹیز میں جو گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں بھی آپ مجھے سبسکرائب کروائیں گے، مجھے دیکھیں گے، سنیں گے، اور انشاءاللہ میں آپ کو اچھے پیغام دیتا رہوں گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا۔ تو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہماری گفتگو کا جہاں پہ اختتام ہوا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ سے رابطہ، عظمت روح اور یوگا کے بارے میں آپ سے گفتگو ہوگی، ذکر و تسبیح کے بارے میں بھی۔ تو ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ سے رابطہ ہے۔ جب کوئی شخص گناہوں کو ترک کرنے اور قسم کھانے کے بعد اللہ سے رابطہ اور تعلق قائم کر لیتا ہے تو یہ تعلق ایک نوری شعاع کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے ایک نوری واسطہ کہہ لیجئے جو بندے کی دعائیں اللہ تک اور وہاں سے ہدایت و قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ غیب بین کہ جو غیب کے معاملے میں کچھ علم جانتے ہیں، اس واسطے کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کانن فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ذات میں محو ہو جاتا ہے وہ اس سے ایک ایسا ربط قائم کر لیتا ہے جو ایک غیب بین کو نوری خط کی صورت میں نظر آتا ہے۔ نوری خط کیا ہے؟ ایک تو لیٹر ہوتا ہے اور ایک خط لکھنا ہوتا ہے۔ یہ خط وہ ہے کہ جو لکیر کھینچی جاتی ہے، کہ ایک خط کھینچا جائے تو وہ ایک اللہ کے درمیان جو ہے وہ ایک خط کھنچ جاتا ہے۔ تو خدا اس نوری تعلق کو محسوس کرتا ہے اور جواباً ایسی کوہربائی لہریں بھیجتا ہے جو بندے تک پہنچ کر مسرت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آدمیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ جن کے دل ہوا و حرص سے مقدر ہیں، یعنی دنیا کی دولت سے، دنیا کی چکا چوند سے اور بظاہر خوبصورت نظر آنے والی اندرونی طور پہ، باطنی طور پہ گندگی کے سے ان کے جو ہے وہ دل مقدر ہو جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک وہ کہ جو صاحب علم و نظر ہیں اور وہ ایک جہان ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ارتقاء کی منزل پر بے شمار انسان نظر آتے ہیں۔ اس کائنات میں ارتقاء کی ایک سیڑھی نیچے سے اوپر تک لگی ہوئی ہے جس کے ہر زینے پر لاتعداد انسان کھڑے ہیں۔ ان طبقات میں بہترین وہ ہے جو خالق و مخلوق کے درمیان ایک فیض رساں واسطہ بن جائے، اور جو شخص رب جمیل و جلیل تک پہنچ جاتا ہے اسے چاہیے، یا پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے
کہ وہ بے غرض خادم انسان بنے اور خدا و انسان کے درمیان ایک فیض رساں واسطہ کا کام دیں۔ اب کیا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان کہ بندوں کی بندگی کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تو جس کردار کی بنیاد نیکی کا محکم چٹان پر ڈالی جاتی ہے، جس کردار کی بنیاد نیکی کی محکم چٹان پر ڈالی جاتی ہے، وہ فیض و کرم کا ایک ایسا سرچشمہ بن جاتا ہے جس کا بہاؤ مسلسل، روز افزوں اور غیر مختتم یعنی نہ ختم ہونے والا، غیر مختتم ہو، اور اس کردار کا مالک صحرائے حیات اور دنیائے ابد دونوں پر غیر فانی آثار قدم چھوڑ جاتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا خیال ڈاکٹر کرنگٹن نے بھی پیش کیا ہے اپنی وہی انویزیبل ورڈ بک کے اندر، جو ہے کہ انسانی دماغ کو صرف خیال آفرینش مشین نہ سمجھا جائے۔ آفرینش کیا ہے کہ ابتدا جب دنیا کی ہوئی یا دماغ کی ابتدا ہوئی تو اسی سے جو ہے نا اس کو نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا آلہ بھی ہے جو خیالات کو دوسروں تک منتقل کرتا ہے۔ دماغ کی وائبریشن، دماغ کی لہریں ایک دماغ سے نکل کے دوسرے لہروں تک بھی پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور ایک ایسی وادی کہ جس میں جذباتی اور روحانی اور توانائی کے چشمے رواں ہیں۔ پادری لیڈ بیٹر اسی مضمون کو قدر وضاحت سے بیان فرماتے ہیں کہ اس حقیقت سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے انسان کو کچھ ایسی طاقتیں عطا کی ہیں جو اس کی اسیری و خاکی دونوں دنیاؤں کو متاثر کرتی ہیں۔ عام لوگ ان طاقتوں کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور خود غرض کہلاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک بے غرض انسان اپنی باطنی طاقتوں کو بے حجاب کرنے کے بعد خلق خدا میں خدمت اور محبت کی دولت تقسیم کرتا ہے، وہی کہ زندگی آمد برائے بندگی۔ دراصل ہر انسان ایک ٹرانسمیٹر ہے جو ان طاقتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ جب اللہ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو شروع میں ان طاقتوں کا تقسیم اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور انسان محض ایک واسطہ یا چینل ہوتا ہے۔ اب عظمت روح کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جسم فانی ہے، روح ازلی و ابدی ہے، روح حقیقت ہے، جسم محض ایک چلتی پھرتی چھاؤں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ روح کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے جسمانی خواہشات کی تکمیل میں سرے گرداں رہنا دانش مندی نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کی نشو و نما کے لیے جو ہے نا سرے گرداں پھرتے رہیں۔ اصلی عظمت روح کی اصلی عظمت جو ہے وہ روح کی عظمت ہے، جسے حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی خواہش میں ڈھل جائیں۔ جو اللہ ہمیں چاہتا ہے، ہم سے چاہتا ہے، ہم اس میں ڈھل جائیں۔ عبادت، پاکیزگی اور تقوی کو اپنا شعار بنا لیں۔ کینہ، کدورت، حرص، حسد اور دیگر جذبات سفلی کو جھٹک ڈالیں۔ دل میں نیاز و گداز اور عشق و محبت کی دنیا بسا لیں، اور ہماری بصارت و سماعت کا یہ عالم ہو جائے کہ ہر ذرے میں جلوہ طور نظر آنے لگے، اور ہر موج صبا میں نغموں کا ایک یم کانوں میں انڈیل ڈالے۔ ٹرائن کہتا ہے کہ ہم خدائی طاقت کے ساتھ وہ تعلق اور ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہدایت، نور اور قوت کا سرچشمہ بن جائے۔ اس دانش اعلیٰ سے متاثر ہونے کے بعد ہم خدائے حی و قیوم کی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں۔
کائنات میں ایک ایسی توانائی موجود ہے کہ اگر ہم اسے حاصل کرنے کے بعد اس کا صحیح استعمال کریں تو اس سے ہمارے ہستی میں وسعت و رفت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر یہی قوت ہماری محرک و رہبر ہو تو ہماری قومی بین الاقوامی تعلقات نئی بنیادوں پر استوار ہو جائیں گے۔ اب جو یہ فرمایا کہ ہم آہنگی کرنے سے ہم مظہر بن جائیں گے، اس مظہر کے بھی سمجھیں کہ چیپٹرز کے چیپٹرز ہیں کہ جو بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کہ مظہر کیا چیز ہے۔ تو ایمرسن کا یہ قول کس قدر پرمعنی ہے کہ اللہ کے دائرۂ قرب میں پہنچتے ہی ایک انسان کی ہستی میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں ذکر و تسبیح کی طرف کہ تمام انبیاء و حکمائے عالم اس حقیقت پر متفق ہیں کہ تمام مسرتوں، لذتوں اور نعمتوں کا سرچشمہ اللہ ہے، اور جب تک اس سے رابطہ نہ پیدا ہو جائے یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے رابطہ لازمی ہے۔ رابطہ کیسے پیدا ہو؟ یہ ہے وہ سوال جس پر تمام نسل انسانی کے اہل علم و نظر نے صدیوں سوچا، مختلف تجربے کیے، بالآخر کچھ اصول منضبط کیے جو بلا استثناء ہر جگہ ایک ہیں، صرف طریقہ کار کا فرق ہے۔ اسلامی و عیسائی تصوف میں ہو یا ہندی و تبتی یوگا ہو، سب میں چند چیزیں مشترک ہیں، یعنی پاکیزگی، افکار و اعمال، ذات الہی میں محویت، ذکر و تسبیح۔ فرق صرف یہ ہے کہ مسلمان جیسی اور مسلمان جسم و روح دونوں کے جائز تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اور ایک یوگی تمام جسمانی و مادی خواہشات کو جھٹک کر کسی غار میں جا بیٹھتا ہے۔ اس افراط و تفرید کے باوجود صوفی یوگی روحانی لذات سے برابر متمتع ہوتے ہیں۔ دیکھیں، علم کسی کی میراث نہیں ہے، مسلمانوں کی میراث ہے، لیکن اس علم کو جو بھی استعمال کرنا چاہے گا، مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ اسے فائدہ پہنچائے گا، اور اس نے وہی منزل پالینی ہے جو ہمارے تصوف میں ہمارے مسلمان پا لیتے ہیں۔ تو جسم لطیف میں پرواز کی طاقت دونوں کو ملتی ہے، مسلم کو بھی غیر مسلم کو بھی۔ حدود و زمان کو دونوں ہی پھلانگ جاتے ہیں، اور دونوں کی نظر معجوبات و دفائن کو دیکھ سکتی ہیں، تمام ایسی چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ تو اب ہندوؤں کا جو یوگا ہے تو ان کے کچھ اصول ہیں، جس میں ایک نیامہ ہے۔ نیامہ تمام جسمانی و مادی لذات سے اعراض، مال و زر سے کامل استغنا۔ انہیں بھی مال و زر سے کوئی غرض نہیں ہوتی، جسمانی لذات سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ نمبر 2 پہ آسنا آتا ہے کہ عبادت و ریاضت کے وقت اس طرح بیٹھنا کہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ یوگیوں کے ہاں اس قسم کے 84 آسن ہیں، 84 طریقے ہیں۔ آسن سیدھی ٹانگیں کر کے بیٹھ جائے، ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جائے، ہاتھ اوپر اٹھا لے، جیسے بھی بیٹھے اسے تکلیف نہ ہو۔ مثلاً پاؤں پھیلا کر بیٹھنا، پالتی مارنا وغیرہ۔ نمبر 3 پران مایا، سانس روکنے کی مشق۔ یوگیوں کا خیال ہے کہ ہوا میں ایک طاقت پرانا کے نام سے موجود ہے۔ جب سانس روک لی جاتی ہے تو یہ طاقت جسم کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے۔ ساتھ ہی وہ لوگ اسماء الہیہ کا ورد کرتے ہیں، اور اس طرح مختلف روحانی مراکز جو جسم میں موجود ہیں ان میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 پرتیہارا، دماغ سے ما سوی اللہ کے تمام خیالات نکال کر سکون و یکسوئی پیدا کرنا۔ نمبر 5 ہے دھرنا، یکسوئی کے بعد تمام توجہ ذات باری پر مرتکز کرنا۔ نمبر 6 دھیان،
یہ یقین پیدا کرنا کہ کائنات میں صرف ایک ہی حقیقت موجود ہے اور اپنے آپ کو اس حقیقت کا جزو سمجھنا۔ نمبر 7 ہے سمادھی، کہ اپنے علم کو خدائی علم کا ایک حصہ سمجھنا، نہ کہ اپنے کسی کا اور کا حصہ سمجھنا۔ اس حالت کو انگریزی میں کہتے ہیں کاسمک کانشیسنیس۔ ان یوگیوں کے ہاں قوت و آگاہی کے کئی مراکز ہیں جن میں عبادت و ریاضت سے زندگی و توانائی پیدا کی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک ریڑھ کی ہڈی کی جڑ، نمبر 2 دل، نمبر 3 گلا، نمبر 4 ابرو کے درمیان کا جو یہ حصہ ہے، 5واں دماغ۔ ان میں ہر مقام پہ مختلف قسم کی توانائی اللہ تعالیٰ نے اور اس توانائی کا مرکز رکھا ہے۔ اب تبت کا یوگا، اس کے اہم پہلو یہ ہے کہ تسامہ، سیاہ غاروں میں ساری زندگی گزار دینا، وہیں بیٹھے میں پوری زندگی وہاں گزر جائے گی ان کی۔ نمبر 2 چاڑ ہے، خوفناک جنگلوں میں جا بیٹھنا۔ ایسے یوگی کو عموماً درندے کھا جاتے ہیں۔ اس کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا گوشت بھوکوں اور خون پیاسوں کے لیے پیش کرتا ہوں۔ نظام ہے ان کا اپنا، ایک اپنی کھال ان کے حوالے کرتا ہوں، اور جو برہنہ ہے میری کھال سے تن ڈھانک سکیں، اپنی ہڈیاں ان کو دیتا ہوں جو سردی سے ٹھٹر رہے ہیں تاکہ انہیں جلا کر آگ تاپیں۔ دیکھیں کیسا ان کا جو ہے یہ نظام ہے۔ اور اپنی تمام مسرتیں ان کے حوالے کرتا ہوں جو ناشاد ہیں، جو خوش نہیں ہیں۔ اس گروہ کا خیال یہ ہے کہ روح جزو خدا ہے، اسے جسم کی علائشوں سے پاک کرنا کمال بندگی ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے لنگم، طویل مسافتیں یوں طے کرنا کہ تھکان نہ ہو، اور اس مقصد کے لیے یہ یوگی برسوں چلتے ہیں اور تب کہیں جا کر کسی مقام پر پہنچتے ہیں۔ نمبر 4 ٹومو، سانس کی بعض مشقوں سے جسم میں آگ بھڑکا لینا۔ ان تمام مسالک کا مرکزی نقطہ اللہ کا دھیان، ما سوی اللہ سے اعراض، ترک خواہشات اور روح کی وسعت بالیدگی ہے۔ ان جوگیوں کا اس حقیقت پر ایمان ہے کہ حقیقی و اساسی چیز روح ہے اور مادہ دخل در معقولات کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی سب چیز روح ہے۔ اب کسی چیز میں جیسے بول دے کوئی کسی بھی کام کرتے ہوئے لیکچر کے دوران تو دخل در معقولات کہتے ہیں، تو انہوں نے جسم کو کہا ہے کہ یہ روح کے درمیان جو ہے دخل در معقولات ہے۔ آرتھر فنڈ نے کہا ہے کہ اصل کائنات مادی نہیں ہے بلکہ اثیری ہے، اور مادہ محض دخل اور معقولات کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصل کائنات اثیر میں آباد ہے، ہم اسے خالی سمجھتے ہیں لیکن دراصل یہ زندگی سے لبریز ہے۔ عیسوی تصوف کیا ہے کہ عیسوی تصوف کے بنیادی اصول 6 ہیں کہ سکون، دماغ ہر قسم کے ہیجان سے آزاد ہو، اسے کسی قسم کا کوئی خیال یا فکر نہ ہو اور نہ کوئی پریشان کر سکے۔ چند چیزیں سکون قلب کی دشمن ہیں، مثلاً کینہ، غصہ، لالچ، غیبت، بدگوئی، سازشی، خود غرضی، دوسروں کے دکھ درد سے بے اعتنائی، تعصب، نفرت، تنگ نظری، جنسی ہیجان، حسد، آلائش نگاہ وغیرہ۔ یہ روحانی امراض ہیں جن سے روح بے چین ہو جاتی ہے۔ اندازہ لگایا آپ نے کہ مسلمانوں کا بھی جو نظام ہے، جن چیزوں سے وہ نفرت کرتے ہیں اسی سے یہ بھی نفرت کرتے ہیں۔ نمبر 2 پھر اقوال میں پاکیزگی، کہ منہ سے کوئی گندا لفظ نہ نکلے، نفرت سے بچنا اور انسان سے محبت کرنا، ہر قضا کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ خدا مجسم محبت ہے اور اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز خالص رحمت ہے، خواہ بظاہر وہ دکھی کیوں نہ ہو، اس پہ بھی وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہی ہمارا تصور ہے کہ دکھ کے اوپر بھی ہم شکر الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ اب صبر و استقلال یعنی راستی و صداقت پہ پا مردی سے جم جانا اور کسی ترغیب و ترہیب سے ادھر ادھر نہ ہونا۔ 6 میں یہ ایمان کہ مجھ میں نور خداوندی موجود ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسوی تصوف میں ہے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں میں ہے، جو ان کا تصوف ہے۔
کہ مجھ میں نور خداوندی موجود ہے جس کا ظہور پاکیزگی کی کردار و گفتار اور طاعت و عبادت پر منحصر ہے۔ عبادت سے مادیت کے کثیف و دبیز حجابات گھس جاتے ہیں اور وہ نور چھن چھن کر باہر آنے لگتا ہے۔ اسی مضمون کو جو ہے نا کو ٹرائن یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تخلیق، تدبیر اور حکومت کے فرائض بعض قوانین کی وساست سے سر انجام دے رہا ہے۔ ہر پھول جو چمن میں کھلتا ہے اور برف کا ہر گالا جو فضا میں رقصہ ہے، ان ناقابل تبدیل قوانین کے زیر اثر ہے۔ اس کائنات میں ایک قوت کار فرما ہے جو ان قوانین کی واضح ہے، اسے ہم خدا کہتے ہیں۔ کائنات میں صرف اللہ ہی اللہ ہے، ہر چیز کا منبع و مسکن وہی ہے، اس کی ذات سے باہر کچھ نہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کو ان قوانین کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں تو ہری میں دل کے پٹ کھل جاتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں اور ہماری ہستی کے در و دیوار خدائی نور سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 28 میں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کو مانو، تمہیں خدائی رحمت سے 2 حصے ملیں گے۔ اللہ تمہیں وہ نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم زیادہ حیات کو طے کرو گے اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، وہ بڑا صاحب رحم و کرم ہے۔ اب اسلامی تصوف کے اندر جب ہم آتے ہیں آخر میں، تو یہ ہے کہ اسلامی تصوف غیر اسلامی تصوف ہے۔ بوجوہ مختلف ایک غیر مسلم صوفی تمام جسمانی و مادی لذات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ وہ نہ نکاح کرتا ہے، نہ مکان بناتا ہے، نہ کام کے کپڑے پہنتا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے، نہ انسانوں سے ملتا ہے۔ دوسری طرف مسلم صوفی مناسب حد تک جسمانی خواہشات کی تکمیل اور تسکین کا سامان فراہم کرتا ہے تاکہ جنسی و عصبی ہیجانات اس کی محویت عبادت میں خلل انداز نہ ہوں۔ وہ نکاح کرتا ہے، مکان بناتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، رزق طیب سے متمتع ہوتا ہے اور انسانوں کے ہجوم میں رہتا ہے۔ وہ نہ پہاڑوں میں بھاگتا ہے، نہ غاروں میں پناہ لیتا ہے۔ لیکن روح کے متعلق دونوں کے تصورات بڑی حد تک ملتے جلتے ہیں۔ دونوں کی روح کو لافانی حقیقی زمان و مکان سے فراتر ایک محیط طاقت سمجھتے ہیں۔ جسم کی پرواز گور تک ہے، قبر تک ہے، اور روح کی عرش تک۔ جسمانی سمع و بصر کا دائرہ محدود ہے، ہمارے آنکھ دیکھنے کا اور سننے کا جو ہے وہ طاقت وہ محدود ہے، لیکن روح کی آنکھ سے کائنات کا کوئی راز پوشیدہ نہیں، اور اس کی طاقتور آواز سرا سے ثریا تک ایک گونج پیدا کرتی ہے۔ تمام جذبات عالیہ مثلا رحم، محبت، فیاضی وغیرہ کا منبع روح ہے۔ نیاز و گداز کے چشمے یہیں سے ابلتے ہیں۔ وجدان کی وہ آنکھ جس کی زد سے خدا بھی باہر نہیں، یہیں کھلتی ہے۔ وہ نور جس سے شاہراہ حیات جگمگا اٹھتی ہے، یہیں جنم لیتا ہے، اور روحی میں وہ توانائی نہا ہے جو فطرت کے مخفی طاقتوں کو رام بناتی ہے اور کائنات کو تعاون پر مجبور کرتی ہے۔ تو اللہ روح کی خلوتوں میں بس جائے تو تمام بیرونی کائنات تعاون پہم پر مجبور ہو جاتی ہے۔ روح میں بالندگی و قوت پیدا کرنے کے لیے تمام مسلم و غیر مسلم صوفیوں کے ہاں ایک ہی طریقہ ہے، یعنی پہلے تمام فکری، ذہنی اور عملی آسائشوں سے پاک ہونا، اور اس کے بعد عبادت یعنی محویت۔ عبادت سے روح کیوں توانا بنتی ہے؟ کائنات کی تمام طاقتیں ہماری امداد پہ کیوں تیار ہو جاتی ہیں؟ اس پر ہم کوئی عقلی دلیل نہیں دے سکتے، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر ہم 1.25 لاکھ انبیاء، لاتعداد اولیاء اور کروڑوں لاموں، یوگیوں، راہبوں کی شہادت پیش کر سکتے ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں چند ایک نامور صوفیہ تھے، مثلا حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سلطان باہو، بابا فرید شکرگنج، بھو علی شاہ قلندر وغیرہ ہے۔ ان میں سے بعض کی تصانیف موجود ہیں اور بعض کے اقوال و اشعار زبان خلق پر جاری ہیں۔ یہ دانایان راز فطرت ایک ہی بات بتاتے رہے کہ اللہ کے سامنے جھکنے کے بعد تمام کائنات تمہارے سامنے جھک جائے گی۔ اگر آپ اس شہادت کو بھی ناکامی سمجھتے ہوں تو خود تجربہ کر کے دیکھ لیجئے
آج ہی تمام گناہوں کو چھوڑ دیں، عبادت و تلاوت اور تہجد کو معمول بنا لیے، اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے یاد کیجیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح آپ پر مسرت و کامرانی کے تمام دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، کس طرح ساری کائنات آپ کی حفاظت و اعانت کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے، اور کس طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کیوں کر فطرت کے مخفی کارکن آپ کے اشاروں کی تعمیل کرنے لگتے ہیں۔ تو قرآن شریف کا فیصلہ یہ ہے سورہ رعد میں 28 کے اندر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اللہ کے ذکر جو اس کے اسماء گرامی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں بھی آپ سے جو ہے نا وہ بات کی جائے گی، اور وہ الفاظ بتائے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کہ جن سے عوام الناس کو فائدہ پہنچے۔ کائنات میں بے شمار ایسے مخفی اسرار موجود ہیں جن پر سے وجدان ہی پردہ اٹھا سکتا ہے، اور حجاب سرکتے ہی عمیق ایمان و یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سورہ نحل کے اندر جو ہے 98 تا 99 کہ حمد خدائی کے گیت گاؤ، سجدے میں گرو، عبادت کرو تاکہ تمہیں نعمت یقین حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں 130 میں طلوع غروب آفتاب سے پہلے دوران شب اور دن کے کناروں پر اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، 3 اوقات میں۔ سمجھ جائیں میری بات، تاکہ تمہیں مسرت و شادمانی نصیب ہو۔ انسانی مساعی کی آخری منزل اللہ ہے، اور اس منزل کو سر کرنے کا طریقہ ہے سورہ مومنین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 57 سے 60 میں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے ایمان، ان کے آیات اور ایمان پر یقین رکھتے ہیں، کسی کو خدا کا شریک نہیں ٹھہراتے، اس کی راہ میں جو بن پڑے دیتے ہیں، اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تک پہنچنا ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، عبادت سے دکھ دور ہو جاتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 45 نمبر آیت کے اندر کہ عبادت، نماز برے اعمال اور برے نتائج سے نجات دلاتی ہے، اور یاد خدا بڑی چیز ہے۔ اور اس کے بعد سورہ اعراف میں 180 میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام بڑے پیارے ہیں، اسے انہی ناموں سے بلایا کرو۔ اللہ کے پیارے بندوں کی کئی علامات ہیں۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رات کو ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں، وہ بیم و رجا کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور سورہ فرقان میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اپنی راتیں قیام و سجدے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص جیت گیا جس نے گناہ کو جھٹک دیا اور صلوات و تسبیح کو اپنا معمول بنا لیا۔ ایک عابد منزل بمنزل اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان تم اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑے دکھ اٹھا رہے ہو، اور بالآخر اس سے ہی جا ملوگے۔ قطرے کا کمال یہ ہے کہ وہ سمندر میں مل کر سمندر بن جائے، اور روح کی انتہائی کامیابی یہ ہے کہ وہ خدائے بے کراں سے مل کر بے کراں ہو جائے۔ واسجدوا اقترب، سجدے میں گرو اور اس طرح کے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ سورہ علق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آفاقیت، سمندر کی سطح پہ نظر ڈالیے، آپ کو کوہ پیکر موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آئیں گی، لیکن اگر آپ سمندر کی گہرائیوں میں اتر جائیں تو وہاں آپ کو مکمل سکون ملے گا۔ یہی حال مذہب کا ہے۔ بظاہر ہر مذہب دوسرے سے متصادم نظر آتا ہے، لیکن من کی دنیا میں کامل سکون و ہم آہنگی ہے، اور لاما، یوگی، راہب اور صوفی سب کے سب ماں سوائے اللہ چھوڑ کر تصورات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور روحوں کی وسعتوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بقول حکیم ہے کہ یہ تمہاری روح ہی ہے جس کی وساطت سے اللہ تم سے باتیں کرے گا۔ مذہب صداقت کا نام ہے، صداقت مرادف مسرت ہے۔ اختلاف رسوم و شاعر میں ہوتا ہے، نہ کہ مذہب میں۔ مذہب اس سرور و کیف کا نام ہے۔
جو اس استغراق و محویت سے جنم لیتا ہے اور یہ چیزیں معرض اختلاف بن جاتی ہیں۔ اس کے بعد مذہب در حقیقت روح کے لیے ایک نہایت سکون بخش چیز ہے، یہ قرار و مسرت کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہماری عبادت گاہوں کو یہ سچائی معلوم ہو جائے تو ان میں خلقت کا وہ ہجوم ہو کہ دباؤ سے ان کی دیواریں شک ہو جانے لگیں۔ ٹینیسن کو خواب میں ایک ایسا ہی موبد نظر آیا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ پتھروں پر چڑھتے چڑھتے ایک مقدس مندر میں جا پہنچا ہوں، جو نہ پگوڈا بدھی معبد تھا، نہ مسجد، نہ کلیسا، بلکہ ان تمام سے اونچا اور سادہ تھا۔ اس کے دروازے انفاس جنت کے لیے وا تھے۔ اس کے بعد صداقت و محبت، سکون اور انصاف آئے اور اس کے مندر میں آباد ہو گئے۔ پروفیسر ولیم براؤن اسی مضمون کو یوں ادا کرتا ہے کہ گناہ دراصل ایک تبدیلی ہے، بسیط سے مرکب یا وحدت سے کثرت کی طرف۔ صداقت بسیط ہے اور ضلالت مرکب صحت بسیط ہے، اور مرض مرکب نشانے پر تیر لگانے کا راستہ تو ایک ہی ہے، لیکن نشانہ چوک جانے کے طریقے لاتعداد ہیں۔ علم خاص، آپ نے پڑھا ہوگا کہ فلاں بزرگ ہوا میں اڑتے ہیں، آنے والے واقعات کی خبریں سناتے ہیں، بیک وقت کئی مقامات پر موجود ہوتے ہیں اور دوسرے کے دل کی بات بوجھ لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان داستانوں میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا کلام انبیاء اور صحائف سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ میں یہاں صحائف سابقہ کو نظر انداز کر کے صرف قرآن عظیم کو لیتا ہوں اور آپ کو 2 کہانیاں سناتا ہوں کہ اول سورہ کہف میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ہمراہ ایک ایسے مقام کی طرف جا رہے تھے جہاں 2 سمندر ملتے تھے، اور غالباً یہ وہ مقام ہے جہاں آج کل نہر سویز ہے۔ ایک طرف بحیرہ قلزم، دوسری طرف بحیرہ روم اور درمیان میں خشکی ہے۔ ایک مقام پہ پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا، فرمایا، اور خادم سے کہنے لگا کہ ناشتے کے لیے ہمارے پاس ایک مچھلی ہے۔ کہ ایک مقام پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب فرمایا، خادم کہنے لگا کہ ناشتے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک مچھلی تھی، جب ہم فلاں چٹان کے دامن میں ٹھہرے تو وہ مچھلی دریا میں سرک گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی مقام کی تلاش میں تھے، چنانچہ وہ واپس لوٹے۔ وہاں پہنچے تو سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہمارے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، جس پر ہماری رحمتیں برستی تھیں اور جسے ہم نے ایک خاص علم سے نوازا ہوا تھا۔ موسیٰ نے کہا اگر میں آپ کی مطابعت اختیار کروں تو کیا آپ مجھے یہ علم سکھا دیں گے؟ اس بندے کا نام کیا تھا؟ اس بندے کا نام حضرت خضر علیہ السلام۔ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس علم کے بڑے حوصلے، صبر اور ظرف کی ضرورت ہے، اس علم کے لیے جس سے تم محروم ہو۔ اور موسیٰ نے اصرار کیا تو وہ راضی ہو گئے، وہاں سے چل پڑے، اور اس کے بعد کشتی مسکین و جانے پاک و دیوار و یتیم کے 3 واقعات پیش آئے کہ پہلے میں خضر علیہ السلام کو بہت دور سے وہ ظالم بادشاہ نظر آ گیا جو غریب ملاحوں سے ان کی کشتی چھین لیا کرتا تھا۔ دوسرے میں اس لڑکے کے ان مظالم کا نقشہ کے سامنے پھر گیا جو اس نے جمع ہو کر اپنے والدین اور دیگر لوگوں پہ توڑنا شروع کر دیے تھے۔ تیسرے میں اس نے زمین کے پردوں میں خزانہ دیکھ لیا تھا۔ ظاہر ہے کہ خضر علیہ السلام کے پاس نہ دوربین تھی نہ خوردبین، اس نے انہی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہوں گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظر میں یہ حیرت انگیز رسائی و تیزی کہاں سے آ گئی تھی؟ صرف ایک ہی جواب ممکن ہے کہ اس نے یہ دولت عبادت سے حاصل کی تھی۔ آج تبت میں ایک نہیں 20 ایسے لامے موجود ہیں جو برسوں کی ریاضت کے بعد ہوا میں اڑنے، ہزاروں میل دور کی چیز دیکھنے اور آنے والے واقعات بتانے کی صلاحیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند حکایات آگے آئیں گی۔ دوم سورہ نمل میں مذکور ہے کہ جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ سبا یمن میں ایک ملکہ
بلقیس بڑے ٹھاٹھ سے رہتی ہے، تو حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں اس کا ایک تخت یہاں منگوانا چاہتا ہوں، یہ کام کون کرے گا؟ تو سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے 39 نمبر اور 40 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایک دیو ہیکل راکشس نے کہا قبل اس کے کہ آپ اس مقام سے دیانتدار بھی ہوں، کاش آپ اس مقام سے اٹھیں، میں لے آؤں، میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں۔ ایک اور آدمی جس کے پاس ہماری خاص کتاب کا علم خاص تھا کہنے لگا میں یہ تخت آنکھ جھپکتے میں اور آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ اور جب وہ تخت سامنے آ گیا تو سلیمان نے کہا مجھ پر میرے رب کی یہ خاص نوازش ہے، یہ ہے علم خاص کی طاقت کہ ہزاروں میل دور کی ایک چیز ایک لمحے میں سامنے آ گئی۔ یہی وہ علم تھا جس پر سلیمان کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، جس کی مدد سے وہ پرندوں کی زبان سمجھ لیا کرتے تھے اور جنات پر بھی حکومت چلاتے تھے۔ یہ علم کسی زمینی کتاب میں نہیں، نہ درس گاہوں میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی پریکٹس کی جاتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی یوگا کیا جاتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی مصائب و اعلام میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ اس کے دھارے روح سے پھوٹتے ہیں۔ جب ایک انسان ترک گناہ کے بعد عبادت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو رات کے پرسکون ماحول میں اللہ کو پکارتا ہے تو رفتہ رفتہ دلوں میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اب میری کوئی سزا بیکار نہیں جائے گی، اب میں اپنے رب سے بہت قریب ہوں اور خیر کی تمام طاقتیں میری امداد پر آمادہ ہیں۔ اس میں فرشتے ہیں، جنات ہیں، موکلات ہیں اور دیگر اللہ کی مخلوقات ہیں۔ بھول علی قلندر کی کہانی ہے کہ کچھ ایسے ہی ایمان و احساس کا نتیجہ تھا کہ وہ پیغام جو حضرت بو علی قلندر نے شاہ وقت کو بھیجا تھا کہ باز خواں ای عامل بدگو ہرے ورنہ بخشم ملک طوبہ دے گرے، اس بدکہر کوتوال کو فوراً واپس طلب کرو ورنہ میں تمہاری سلطنت کسی اور کے حوالے کر دوں گا۔ ایمان و ایقان کی یہ کیفیت اور یہ کیفیت شبخیزی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ کس قدر بد نصیب ہیں وہ لوگ جو قوت و عظمت کے اس سرچشمے سے باخبر ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص جو رات کو قیام و سجود کی حالت میں اللہ کو بلاتا، پاداش اعمال سے ڈرتا اور رحمت الہی کی امید رکھتا ہے، اور وہ شخص جو ان صفات سے محروم ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ اے رسول انہیں کہہ دو کہ ارباب علم اور جاہل برابر نہیں، یہ باتیں دانشمندوں کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے کہ آپ نے آیہ بالا میں اللہ نے عبادت کو علم کہہ دیا ہے، اور یہ بوجوہ درست ہے کیونکہ علم ایک ایسی قوت ہے جو کائنات کو مسخر کر سکتی ہے، اور عبادت و توانائی ہے جو حدود و زمان و مکان کو توڑ کر ہمیں رب کائنات کے جوار میں پہنچا سکتی ہے۔ اس سے دل مسخر ہو جاتے ہیں، اسرار غیب نظر آتے ہیں اور کائنات کی وسعتیں سمٹ جاتی ہیں۔ علم سے دماغ کو اور عبادت سے روح کو نور عطا ہوتا ہے۔ فرشتوں پر انسان کی فوقیت علم کی وجہ سے تھی اور انسانوں پر انسان کی برتری عبادت کی وجہ سے تھی۔ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں کہ تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور آج غالباً ہمیشہ کی طرح
پھر زیادہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ ٹائم بڑھ گیا، لیکن یہ سب چیزیں پہنچانی ضروری تھیں۔ ہم انشاءاللہ کل سے جو ہے اللہ سے رابطے میں آئیں گے اور اس سلسلے میں بات کریں گے، اور قبولیت دعا اور فراغی رزق اور دکھ سے نجات، ان پر جو ہے ہم، اور بات میں وزن کس طرح پیدا ہو، پرسنالٹی میں کشش کس طرح ہو، اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے تمام مہربان دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہماری جان و مال و ایمان و عزت و آبرو اور کی حفاظت فرمائے، ہمارے رزق کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک خدا داد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، فلسطین و آزاد کشمیر، جموں کشمیر کو جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو آزاد فرما، جہاں جہاں مخلوق تیری مدد کی طالب ہے تو ان کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔